بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں، آپ کا جو آج کا یاد کرنے کا جو سبق ہے وہ آپ کی ایک نظم ہے، درس عمل، یعنی اس میں عمل کرنے کا درس دیا گیا ہے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے، دوسروں کا ساتھ دینا چاہیے، علم کو پھیلانا چاہیے اور اسی علم کے ذریعے اپنے نام کو روشن کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق نظم آپ نے اچھی طرح پڑھ لینی ہے، اس کو یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کی جو ہے وہ ریویژن بہتر طور پر ہو سکے۔ تو اس نظم میں ہم ذرا اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ درس عمل کا کیا معنی ہے۔ درس عمل کے معنی ہے کہ عمل کرنے کا درس، ٹھیک ہے، یعنی کہ پریکٹیکل ہونا، اپنے آپ کو حرکت میں لانا، صرف اپنے خیالات تک محدود نہ رہنے دینا بلکہ ان کو عمل میں لے کے آنا، یہ اس کے معنی یہی بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شاعر کے مطابق ہم زندگی کے ہر مرحلے کو کس طرح سہل بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب شاعر نے اس نظم میں کہا ہے کہ یعنی کہ ہم قدم سے قدم ملاتے جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے، اور منزل کی لگن میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، تو زندگی میں جو اس طرح کے مرحلے ہیں ہم ان کو پھر جب مل کے کریں گے سارا کچھ تو ان کو ہم آسان بناتے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ مایوسیوں میں امید کے نغمے کس طرح چھیڑے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پھر عمل کے جوہر دکھانے سے کیا مراد ہے، آسمان کو زمین بنانے سے شاعر کی کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے نا، مایوسیوں کے نغمے ہم یعنی کہ آگے جب بڑھیں گے رکیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اور سفر، چونکہ جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور ہم یہاں ایک مسافر کے طور پر ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم سفر کے بارے میں پریشان ہوں بلکہ ہم مزید اس کو لطف اندوز ہونا اس سے شروع کر دیں، تو یوں ہم جو ہے مایوسیوں کے جو نغمے ہیں ان کو امید میں بدل دیں گے، مایوسیوں کو امید میں بدل دیں گے۔ اسی طرح عمل کے جوہر دکھانے سے کیا مراد ہے، آسمان کو زمین بنانے سے شاعر کی کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، عمل کا جوہر دکھانا یعنی کہ تو اسے عمل کا جوہر دکھانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ یعنی کہ آپس میں ناراض ہیں یا جو لوگ کسی بھی حالت میں ہیں، حالت غم میں ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دو، جیسے شاعر نے نظم میں بھی کہا ہے نا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ دو، تو یہ سارے اپنے عمل کے کیا ہیں، جوہر ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آسمان کو زمین بنانے سے شاعر کی کیا مراد ہے، یعنی کہ اپنے علم کی روشنی سے پھیلانے سے اپنا نام اس طرح روشن کرو کہ تم زمین میں چمکنے لگو جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ اس طرح اس کے آگے آپ لانگ کوسچنز کو ہیں ذرا دیکھ لیں کہ انسانیت کی شان دکھاتے چلو سے شاعر کی کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے نا، اخلاقیات سے رہنا، اتحاد و اتفاق سے رہنا، ٹھیک ہے، دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ ساری انسانیت کی شان دکھانے ہی سے اس سے یہی مراد ہے۔ اور اس کا بعد کہ پت جھڑ کی رت کیا ہوتی ہے، پت جھڑ یعنی خزاں کا جو موسم ہے جب وہ آ جاتا ہے تو اس کو پت جھڑ کا موسم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور شاعر نے یہ ترکیب کیوں استعمال کی، شاعر نے یہ کیوں کہا کہ پت جھڑ کی رت میں پھول کھلانا کمال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ یعنی کہ کوئی کام اس وقت کرنا جب اس کو کرنا ممکن نہ ہو یا اس کو کرنا انتہائی مشکل ہو، تو اصل کمال یہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ایک کام جو ہے وہ خود بخود ہو رہا ہے، آپ اس کو ساتھ مل کے کر دیں، یا کوئی آسان سا کام آپ کر دیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی مشکل سے مشکل کام کو آپ کریں، ٹھیک ہے نا، صبر و استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ کریں، تو یہ کمال ہوتا ہے۔ تو خزاں کے موسم میں چونکہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھل وغیرہ پھول جو ہیں وہ نہیں اگتے، تو شاعر یہی بات کر رہا ہے کہ اس موسم میں آپ جو ہے وہ یہ کام کر کے دکھائیں، پھول کھلا کے دکھائیں، تب پتہ چلے گا نا، تو کمال کی بات یہی ہوگی۔ اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں۔ ایم سی کیوز تو آپ ظاہری سی بات ہے، یہ بات میں پہلے بھی آپ بھی اس بارے میں اچھی طرح اس چیز سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ایم سی کیوز کرنے کے لیے آپ کو یہ نظم اچھی طرح پڑھنی پڑے گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شاعر نے نظم میں کیا کہا ہے، اور یہ ایم سی کیوز جو ہیں یہ نظم ہی سے اٹھا کے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ذو معنی الفاظ ہیں کہ ذو معنی الفاظ کون سے ہوتے ہیں، ایسے جو لکھنے میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، پڑھنے میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جیسے کان ہے تو ایک تو سننے والا کان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک کان معدنیات ہوتی ہے جیسے نمک کی کان، سونے کی کان، ٹھیک ہے، تو یہ ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ تو نیچے کوسچن نمبر 5 میں انہی ذو معنی الفاظ کو ذکر کیا گیا ہے اور ان کے جملے بنانے کو کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، دام، بیل،
ٹھیک ہے. اور عالم، سونا، سنگ، یہ سارے الفاظ جو ہیں ان کے دو دو معنی ہیں مختلف طور پہ، تو آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے. اس کے بعد ان الفاظ نیچے جو کوشچن نمبر 6 میں الفاظ و تراکیب دی گئی ہیں ان کا آپ نے مفہوم بتانا ہے کہ پھولوں کی انجمن یعنی باغ، ٹھیک ہے، دن کا سفیر، سورج کا پیرہن، خاموشی ازل. تو یہ ساری چیزیں آپ نے جو نیچے دی گئی ہیں ان کا مفہوم آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 8 میں آپ نے شعروں کی تشریح کرنی ہے جو آپ کو پڑھائی بھی گئی ہے کلاس میں، اچھی طرح بتائی گئی ہے، ان کو آپ نے لکھنا ہے. اور کوشچن نمبر 9 میں آپ نے نظم کا مرکزی خیال بیان کرنا ہے. مرکزی خیال یعنی کہ وہ سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں آپ یا مین تھیم کہہ لیں کہ شاعر نے وہ کون سی بات ہے جو سامنے رکھ کر اس نظم کو لکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے اب شاعر نے اس نظم کا مرکزی خیال آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے اس نظم میں ہمیں احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے اور اپنے علم کی روشنی کو پھیلانا چاہیے. یہ اس نظم کا مرکزی خیال بن جائے گا. تو یوں آپ کا یہ جو سبق ہے یہ تیار ہو جائے گا. تو آپ اس کو کیا نام ہے آپ کا 4 ٹرم کے جو پیپر ہیں وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو آپ نے اپنی جو ریویژن ہے اس کو یعنی کہ صحیح انداز میں کر لینا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی پیش نہ آئے. تو اپنا ہی صحت کا خاص خیال رکھیں. فی امان اللہ.